السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 55 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ، ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرةً ظاہر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پہ جاتے تھے میقات کے لیے۔ میقات کہتے ہیں ملاقات کو، اللہ سے جو ملاقات کرنے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کو میقات کہتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کو میقات کہا گیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جاتے تھے کوہ طور پہ، تو وہاں اللہ کی آواز آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے نا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہاں پہ ملاقات کے لیے جاتے ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے نا اللہ کو دیکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے گئے کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم نے اللہ تمہیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ جو ہے وہ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر تم لوگ بھی کر جو گے، پھر میں تمہیں اپنی وہ زیارت کرواؤں گا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے سامنے پہاڑ پہ جب اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑی تو وہ نور اتنا زیادہ تھا، ظاہر ہے دنیاوی آنکھ دیکھ نہیں پاتی، تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہوا، تو لوگوں کے آنکھوں میں حالانکہ وہ پہاڑ پہ پڑ کے ان کی طرف روشنی آئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو تھے وہ ایسے ہو گئے بے ہوش جیسے مر گئے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، پھر تمہیں بجلی اللہ کے نور کی روشنی کو کہا گیا ہے یہاں پہ، تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، مطلب تمہاری آنکھوں کے سامنے روشنی آئی اور تم گر پڑے۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نا بڑے پریشان ہو گئے کہ میں اب ان سرداروں کو ساتھ لے کے تو آ گیا، میری قوم کہے گی کہ پتہ نہیں کہاں موسیٰ لے کے گیا اور پھینک آیا مار کے نا۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم جو ہے وہ ناسمجھ ہے، اس کو دوبارہ میری قوم کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات نو دی، دوبارہ سے زندگی دے دی۔ وہ جو بجلی کی سختی کو دیکھ کے گویا مر گئے تھے، دوبارہ اللہ نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ شکر کریں کہ دوبارہ ہمیں زندگی مل گئی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے، مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ ظلم کرتے تھے خود پہ۔ اچھا، یہاں پہ بنی اسرائیل کو اور انعامات بھی یاد دلائے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان پہ بادلوں کا سایہ بھی کیا، ہم نے ان پہ من و سلوہ بھی نازل کیا۔ بادلوں کے سائے کی بات کر لیں، انہیں صحرائے سینا میں وادی طیہ میں جب چھوڑا گیا تھا تو وہ صحرائے سینا میں 40 سال بھٹکتے رہے سزا کے طور پہ، تو وہاں پہ ظاہر ہے صحرا تھا تو کوئی سایہ وغیرہ تو تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ تو پھر ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا تو من و سلوہ انہیں دیا گیا۔ من میٹھی چیز ہوتی تھی، سلوہ نمکین چیز ہوتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہیں نا، ڈیو ڈراپس، اس طرح وہ قطرے گرتے تھے تو صبح کو وہ جم کے میٹھی چیز بن جاتے تھے، جیسے ہم لوگ یہ بدانہ پوپٹ کھاتے ہیں نا، تو وہ بوندی پوپٹ بھی جسے بولتے ہیں نا پنجابی لوگ ہیں، وہ اس طرح کی بوندیں سی ہوتی تھی تو وہ میٹھی ہوتی تھی، اس کو من کہتے تھے۔ اور جو سلوہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مفسرین کے پرندے اڑتے ہوئے آتے تھے تو اللہ کے حکم سے بن کے گر جاتے تھے، مطلب نہ پکانا پڑتا تھا نہ فرائی کرنا پڑتا تھا، خود ہی روسٹ بروسٹ ان کو پکا پکایا ہی روز آ جاتا تھا۔ اب یہ انعام ان پہ ہوتا تھا
اللہ فرمانے وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، ہم نے یہ سارے انعامات کیے۔ تو جب اتنا کوئی رحم کر رہا ہو، انعامات کر رہا ہو، تو اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ اللہ فرمانے کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں، اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ رزق ہم ہی دیتے تھے من و سلوہ۔ تو پھر وہ نہ شکری کر کے اور شرک کر کے انہوں نے ہمیں کوئی ظلم نہیں اللہ فرمانے کیا، ہمارا کوئی نہیں نقصان کیا یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ان کے ظلم سے، ان کی نافرمانی اور شرک سے، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا نا، کہ جہنم کا ایندھن خود کو بنا لیا۔ صدق اللہ العظیم۔